100 خواب 100 تعبیریں 20 کتابوں کے مطالعے کے بعد میں آپ کے لے کر آیا ہوں 100 خواب 100 تعبیریں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خوابوں کی تعبیر کے علم کو پسند فرمایا، اس لیے ہمیں بھی اس کے بارے میں معلومات ہونا بہت ضروری ہے۔ میں ڈاکٹر فہد الطانی، روشنی والا، آپ کا روحانی معالج، آپ کا روحانی استاد roshniscenter.com۔ خوابوں کے علم سے متعلق ایک مکمل اور جامع ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ شاید آپ کو پوری زندگی بھر کسی اور ویڈیو کی، خوابوں سے متعلق کسی اور ویڈیو کی شاید ضرورت نہ پڑے۔ بہت سارے لوگوں کا بہت سارا بھلا ہونے والا ہے، تو پھر آئیے سیکھتے ہیں۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ بہتا ہوا پانی نظر آیا تو اس کا مطلب وہ اپنے کام کو سر انجام دے گا، مکمل ہوگا اس کا کام۔ اگر کوئی میٹھا پھل یا کوئی آم وغیرہ اگر دیکھے، اس کا مطلب ہے کہ گھر میں خوشخبری آئے گی۔ اگر خواب میں آگ یا آتش دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے نصیب کا پیسہ ملنے والا ہے۔ اگر آسمان پر بادل دیکھیں، اس کا مطلب کوئی شخص آپ پر مہربان ہونے والا ہے۔ اگر اندھیرا دیکھیں تو غم کا شکار ہوگا۔ اگر انار شیریں دیکھیں تو دولت مندی ملے گی اور صحت ملے گی۔ اگر بادام کھاتا ہوا دیکھیں تو فصاحت، بلاغت اور علم میں اضافہ ہوگا۔ اگر ادرک کھاتا ہوا دیکھیں اپنے آپ کو تو لوگ آپ کی بات سنیں گے اور آپ کی بات پر مائل ہوں گے۔ اور اگر لہسن کھاتا ہوا دیکھے تو لوگ آپ سے دور جائیں گے۔ اگر بالائی دیکھے تو اس کا مطلب ملائی جسے ہم کہتے ہیں تو اوپر کا مال ملنے کی امید ہے۔ اگر خود کو بوڑھا ہوتا ہوا دیکھیں، اس کا مطلب کوئی کام ہے جو ختم ہونے والا ہے۔ اگر خود کو خواب میں پانی پیتا ہوا دیکھے، اس کا مطلب روزی روزگار میں اضافہ ہونے والا ہے۔ اگر خود کو پیاسا دیکھے تو اس کا مطلب کوئی حاسد آپ کے پیچھے ہے۔ کوئی بھینس یا کوئی کالا جانور، سیاہ جانور اگر دیکھے تو اس کا مطلب کوئی مشکل وقت آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اگر خواب میں خود کو انگور کھاتا ہوا دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو منافع مل رہا ہے وہ دگنا ہونے والا ہے، کوئی گولڈن اپورچونٹی ہے جو آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اگر ہاتھ میں تلوار دیکھیں، اس کا مطلب کمپٹیٹر پر آپ حاوی ہونے والے ہیں۔ خواب میں خود کو گھوڑے پر سوار دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بالا دستی ملنے والی ہے۔ لیکن اگر لوہے کی کسی چیز سے آپ اپنے آپ کو شکست کھاتا ہوا، ضرب کھاتا ہوا دیکھیں، اس کا مطلب آپ کی شکست آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اگر خواب میں کھیت کھلیان دیکھیں، اس کا مطلب گھر میں سکون اور راحت ملے گی۔ اگر اوراد و وظائف یا درود شریف پڑھتا ہوا خود کو دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب آپ کو حاصل ہوگا۔ اگر خواب میں گاجر، کھیرا یا کوئی سلاد وغیرہ کھاتے ہوئے دیکھیں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی بیماری ہے جس کا علاج آپ پرہیز سے کر پائیں گے۔ جائیے دعا میں نام شامل کروائیے، کمنٹ سیکشن میں جائیے اور جتنے بھی فیملی میں لوگ ہیں سب کا نام جا کے تفصیل سے لکھیے، مکمل مسئلے مسائل جا کے بیان کیجیے، خود آ کے پڑھوں گا آپ کے سارے مسئلے مسائل۔ خود کو ناخن تراشتا ہوا دیکھنے کا مطلب یہ کہ کوئی نجاست یا کوئی مشکل وقت ہے جس سے آپ کو چھٹکارا جلد ملنے والا ہے۔ لذیذ اور مرغوب ترین جو غذا ہے آپ کی، اگر وہ کھاتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مالدار ہونے والے ہیں۔ اگر دشمن کو ہار پہناتا ہوا دیکھیں، جیسے ہار پہناتے ہیں نا، اس طریقے سے اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ محنت بہت کم کر رہے ہیں۔ اگر خود کو تالاب میں نہاتا ہوا دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی جگر کے عارضے میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اگر چہرے پر تل دیکھیں، اس کا مطلب کوئی بدنامی ہے جو سامنے آ سکتی ہے۔ اگر خواب میں خود کو تربوز کھاتا ہوا دیکھیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چھپی ہوئی کوئی راز ہے آپ کا جو سامنے آ سکتا ہے۔ خواب میں خود کو شراب پیتا ہوا دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے رزق میں حرام شامل ہو گیا ہے۔ خواب میں آٹے کی چکی دیکھنے کا مطلب کیا ہوا؟ رزق میں اضافہ ہونے والا ہے۔ لیکن اگر خود کو چکی پیستا ہوا دیکھیں، اس کا مطلب کوئی مشکل کا وقت ہے جو کہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ خواب میں خون یا گوشت دیکھنے کا مطلب ہے جادو ٹونا اور حسد۔ خواب میں دہی کھاتا ہوا دیکھنے کا مطلب ہے کوئی ہڈیوں کی بیماری ہو سکتی ہے۔ خواب میں داڑھی میں کنگھی پھیرنے کا مطلب بزرگی اور فراست ملنے والی ہے۔ خواب میں بے تحاشا کہا لگانے کا مطلب ہے کہ اولاد کی تربیت میں کچھ کمی رہ گئی ہے۔ خواب میں پپیتا یا خربوزہ کھانے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا پیٹ خراب ہے۔ خواب میں چائے پیتے ہوئے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا فیصلہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ خواب میں بے شمار چینی یا مٹھاس کھانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بیماری ہے موروثی خاندانی جو آپ کو بھی لگ سکتی ہے۔ خواب میں خود کو غسل کرتے ہوئے دیکھنے کا مطلب ہے کہ آپ کو عزت ملنے والی ہے۔ خواب میں سانپ پکڑ کر اس کا سر کچلنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پرانا کام ہے جو اب ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ خواب میں رات یا اندھیرا دیکھنے کا مطلب ہے کہ کوئی بھی کام اپنا مشورے کے بغیر نہ کرے۔ خواب میں فوارہ یا پانی پھیلتا ہوا گرتا ہوا اگر دیکھے، اس کا مطلب کوئی شخص ہے جو آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی بدنامی کر رہا ہے۔
ख्वाब में हीरे मोती जवाहरात देखने का मतलब है कि आपकी मेहनत का सिला आपको मिलने वाला है। ख्वाब में ठंडा तंदूर देखने का मतलब यह है कि आप दुनिया को तो मुतमईन करने की कोशिश करते हैं लेकिन घर पर अपने तवज्जो नहीं देते। ख्वाब में चांद ग्रहण देखने का मतलब है कि आपकी नेक नामी को ग्रहण लगने वाला है। जिस्मानी या रूहानी बाकायदा इलाज के लिए रोशनी सेंटर कराची में तशरीफ लाने वाले 7 तारीख और 21 तारीख इस्लामी महीने की तशरीफ लाएं। तारीख नोट कीजिए, फ़ोन नंबर नोट कीजिए। फ़ोन किए बगैर दूसरे शहरों से हरगिज़ तशरीफ़ ना लाएं। पहले फ़ोन कीजिए 03-313-111-786। टाइम लें फिर तशरीफ़ लाएं। मेरे तमाम रूहानी बेटे बेटियां और बहन भाई जाइए कमेंट सेक्शन में जाके RRB जाके लिखिए और नियत कीजिए मेरे रूहानी बेटे बेटी या बहन भाई होने की, ताकि दुरूद शरीफ के सदके आप घर में बैठे बैठे जहाँ कहीं भी आप जो कोई भी है जहाँ कहीं भी है घर में बैठे बैठे आप इस रूहानी रोशनी के रास्ते से जुड़ जाएं। हमेशा दुआ करता हूँ कि ये अल्लाह ताला सिर्फ वो उस शख्स को भेजा मेरे पास जिसके नसीब की शिफा तूने मेरे हाथों में लिखी है। ज़राअत या बहुत ज़्यादा माल मवेशी देखने का मतलब है कि औरत के हामला होने का वक्त करीब है। ख्वाब में हलवा जात और मिठाइयाँ देखने का मतलब यह है कि आप अपना पैसा ज़ाया कर रहे हैं। ख्वाब में खुद को वज़ू करते हुए देखने का मतलब यह है कि आपको कोई अहम मनसब मिलने वाला है। ख्वाब में खुद को रोटी खाते हुए देखने का मतलब है कि आपके कारोबार को या आपकी नौकरी को कोई भी खतरा नहीं है। खुद को सफ़ेद बालों में देखने का मतलब है कि बुजुर्गी मिलेगी और वकार मिलेगा। ख्वाब में दरवाजे बंद देखने का मतलब है कि अब आपको मेहनत करनी है और यू हैव टू पुश योर लिमिट्स। आपको और ज़्यादा कोशिश और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। ख्वाब में खुद को नोटों से और पैसों से खेलते हुए देखने का मतलब पता है क्या है कि आप अपनी औलाद की तरबियत पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते। कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट्स में जाके मुझसे पूछ लेना। अगला वीडियो कैसे देखना चाहते हो मुझे ज़रूर बता देना। इन दोनों हाथों में देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए, बस दुआ करता हूँ अल्लाह ताला दुरूद शरीफ के सदके मेरे हाथों की मेरे अल्फाज की दुरूद शरीफ की लाज रखता है और आपको अता करता है। अल्लाह ताला इसी तरह खैर वाली करम वाली फजल वाली बातें हमें एक दूसरे तक पहुंचाने वाला बनाए। अल्लाह ताला एक दूसरे के लिए हमें फ़ायदे का बाइस बनाए। अल्लाह ताला हमें बहुत बहुत रोशनी फैलाने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।